بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج آپ لوگوں سے ایک وعدہ لینا ہے۔ پہلے تھوڑی سی میری بات سن لیجئے۔ دیکھیے، بندہ سب سے جھوٹ بول سکتا ہے، اپنے آپ سے نہیں بول سکتا۔ شاعر کہتا ہے، تو اکیلا ہے بند ہے کمرہ، اب تو چہرہ اتار کر رکھ دے۔ تو اکیلا ہے بند ہے کمرہ، اب تو چہرہ اتار کر رکھ دے۔ کتنا جھوٹ بولیں گے اور کس سے جھوٹ بولیں گے؟ ہم سارے کام اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ ہمیں پیسہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ہم سارے بزنس اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ ترقی نظر آ رہی ہوتی ہے، نئی سے نئی چیزیں کرنی ہوتی ہے، نئی سے نئے ششکے چاہیے ہوتے ہیں، نیا سے نیا حرام زندگی کے اندر چاہیے ہوتا ہے۔ لیکن ان تمام باتوں کے اندر اللہ یاد نہیں آتے۔ مطلب 5-10 منٹ لوگوں کو بات کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ میرا عبداللہ دوست ہے، وہ کہتا ہے کہ یار عجیب بات ہے، 10 منٹ سے بندہ بات کر رہا ہے اور اللہ کا نام نہیں لیا، اللہ کا ذکر نہیں کیا، یہ کیا ہو گیا ہے لوگوں کو؟ ایک جگہ گئے تو گیس اسٹیشن کے اوپر، پیٹرول پمپ کے اوپر، تو بندہ شاید بات کر رہا تھا اپنی بیوی سے یا کسی سے بات کر رہا تھا، تو بات کرتا رہا۔ پھر وہ بیوی کسی اور کام میں لگ گئی تو اس نے فون کو ہولڈ پہ رکھا۔ پھر یہ کسی کام میں لگ گیا تو اس نے بیگم کو ہولڈ پہ کروایا۔ تو اس سے پوچھا، بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ یہ محبت ہے، اس کا نام محبت ہے۔ تو میں عبداللہ دوست سے پوچھنے لگا کہ بھائی جب موبائل نہیں ہوتے تو کیا محبتیں نہیں ہوتی تھی؟ یہ سارے کا سارا ٹائم تو میں نے برباد کیا ہے، 1-1.5 گھنٹہ فون کے اوپر ایک دوسرے سے بات کر کے، اگر نہیں بھی کرتے تو کوئی قیامت نہیں آتی۔ اور سب سے بڑا نقصان اس کا یہ ہوا کہ تمہاری 1.5 گھنٹے کی بات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر نہیں ہوا، آپ کوئی تسبیح نہیں پڑھ سکے، کوئی حدیث نہیں سن سکے، نہ کوئی حدیث سنا سکے، نہ کوئی قرآن کی قرأت کر سکے۔ اس کا خمیازہ کیسے بھگتو گے؟ مان لیا حلال ہے، مانا بالکل ٹھیک ہے، لیکن ٹائم تو کم سے کم ضائع نہ کرو نا۔ تو بہرحال ہم بات کرتے ہیں، واپس وعدے کی طرف آتے ہیں۔ تو ہم لوگ وہ کر رہے ہوتے ہیں جو کام ہمارے دل کا کر رہا ہوتا ہے۔ اب سب کو چھوڑ دیں، میں اپنی مثال دیتا ہوں نا، میں امریکہ میں بیٹھا ہوا ہوں، یا پیسے کما رہا ہوں، اب میں جو چاہے کہانی کرتا رہا ہوں۔ امریکہ میں آ کے پیسے کماتے ہیں، بولتے ہیں یہ لوگوں کی خیر برکت کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے صدقہ خیرات کر رہے ہیں۔ کیا کریں گے؟ زکوٰۃ دیں گے 2.5%، وہ بھی 99% لوگ نہیں دیتے۔ 1% کمائی کا کوئی واپس نہیں بھیجتا کہ اپنے انڈیا پاکستان لوگوں میں بھیج دے کہ چلو لوگوں کی خدمت ہو جائے گی، لوگوں کا کوئی بھلا ہو جائے گا، لوگ کوئی کاروبار کوئی بزنس کر لیں گے۔ 10%، 20%، 50%، 90% تو بہت دور کی بات ہے۔ اصل حقیقت تو یہ ہے کہ جو مل رہا ہے اس کا 10% بھی ملے نا تو آرام سے گزارا ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیے نا، اگر میں چل کر پاکستان آ جاؤں اور بولوں کہ مجھے مدارس کے بچوں کو پڑھانا ہے ایمرجنگ ٹیکنالوجیز، ان کو بتانا ہے دنیا میں کیسے رہنا ہے، کیسے آگے بڑھنا ہے، تو مجھے جاب مل جائے گی۔ میں جامعہ الرشید چلی جاؤں، جامعہ نعیمیہ چلی جاؤں، کسی اور بھی مدرسے کے اندر جا کے کھڑا ہو جاؤں تو ظاہر بات ہے جاب دے دیں گے۔ اب ظاہر بات ہے وہ امریکہ کی پے تو میش نہیں کر سکیں گے، لیکن اتنی پیسے ضرور دے دیں گے کہ جس میں میرا گزارا ہو جائے، میں کھا سکوں، دو رہ سکوں۔ لیکن میں ایسا کبھی بھی نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ پیسہ عزیز ہے، یہاں پہ رہنا ہے، آگے بڑھنا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، اور اس کے اوپر لیپ کر دیتے ہیں۔ اپنی ٹوفی اندر ہوتی ہے، اوپر ریپر چڑھا دیتے ہیں اسلام کا۔ اب ہم دنیا کو بولنے لگ جائیں کہ جی ہمیں ملک سے بڑا پیار ہے، ہمیں اسلام سے بڑا پیار ہے۔ لیکن اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ بھیا آپ کو بھیجا تھا، آپ کو اتنا علم دیا تھا، آپ کو اتنی چوائسیز دی تھیں، آپ کو اتنی اسکالرشپ دلائی تھیں، آپ کو اتنی اچھی صحت دی تھی، آپ کے بیوی بچے آپ کے فرمانبردار بنائے تھے، آپ کو دنیا کے تمام مشکلوں سے نکال دیا تھا، صرف اس لیے کہ بس پیسہ کماتے رہو، اپنے آپ کو بیچ دو، یہی ملین، 2-3-4 ملین ڈالر سالانہ کے اوپر اپنے آپ کو بیچ دو، بس اتنی تمہاری اوقات تھی، تو بڑا مشکل ہو جائے گا جواب دینا۔ آپ دیکھیے حشر لگا ہوا ہے اور سارے بندے کھڑے ہوئے ہیں، اور سورج سوا نیزے کے اوپر آیا ہوا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سامنے موجود ہے۔ آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے قسم کھا کے اللہ کو بول سکتے ہیں کہ اللہ زندگی تیرے لیے گزاری، جیا تیرے لیے، مر تیرے لیے گیا، پڑھا تیرے لیے، پڑھایا تیرے لیے، پیسہ تیرے لیے کمایا، سب کچھ تیرے لیے کیا، صرف تیرے لیے، کسی کے لیے نہیں۔ اولاد اس لیے کہ تو راضی ہو جائے، بیوی اس لیے کہ تو راضی ہو جائے، جاب اس لیے کہ تو راضی ہو جائے، یوٹیوب کے اوپر اس لیے آیا کہ تو راضی ہو جائے۔ اگر آپ یہ کہہ سکیں گے تب تو بیڑا پار ہے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر نہیں کہہ سکتے تو بھیا بہت زیادہ مشکل ہے۔ تو اس میں کریں کیا؟ تو اس کا سولوشن جو میری سمجھ میں آیا میں آپ سے عرض کرتا ہوں، وہ ایک وعدہ۔ حشر میں حشر لگ جائے، سب لوگوں حساب کتاب ہو جائے، سب چھاٹی ہو جائے، اور آپ لوگ جنت میں جائیں، اور جنت میں اگر آپ کو میں نظر نہیں آؤں نا تو آپ نے پوچھنا ضرور ہے کہ یار وہ کہاں گئے ذیشان بھائی؟ وہ ان کو ہم یوٹیوب کے اوپر سنتے تھے، یا جنت میں نظر نہیں آ رہے۔ تو اگر وہاں پہ نظر نہیں ہونا تو جو لوگ جنت میں جائیں گے، میں نے سنا ہے کہ ان کی جو سفارش ہوتی ہے وہ قبول ہو جائے گی۔ تو اب ڈھونڈ ڈھانڈ کے مجھے لے آئیے گا، میں کہیں پر بھی ہوں، اللہ بولے اللہ میاں اس کو ہم سنتے تھے دنیا کے اندر، اب تو 20 لاکھ لوگ ہو گئے ماشاءاللہ سے، یہ پتہ نہیں کدھر بھٹک گیا، کس چکروں میں رہا، اسے معاف کر دیں، اسے ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ آپ سے کوئی رو کے اگر بات کرے نا تو آپ کا دل پسیج جاتا ہے۔
آپ اس کی بات کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، آپ سارے کام چھوڑ کے اس کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ بندے کا رونا تو بندے سے برداشت نہیں ہوتا، پھر تو وہ رب ہے۔ تو اگر آپ رو کے دعا مانگیں گے تو امید کرتا ہوں کہ میرے جیسے بہت سے لوگوں کی آخرت ضرور بن جائے گی۔ تو آپ لوگوں سے ایک وعدہ ہی ہے کہ اگر آپ کو جنت میں نظر نہیں آؤں تو ڈھونڈتے ڈھانڈتے پلیز کہیں نہ کہیں جہاں پر بھی پڑا ہوا ہوں وہاں پہنچ جائیے گا اور میری سفارش کر دیجیے گا۔ یہ بھی آپ بھی وعدہ کریں، میں بھی آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میں چلا گیا، جس کی میرے اعمال سے مجھے کوئی امید نہیں ہے سوائے اللہ کے کرم کے اور فضل کے، اور مجھے آپ لوگ نظر نہیں آئے، تو میں ڈھونڈتا ہوا انشاءاللہ آپ لوگوں تک پہنچ جاؤں گا۔ میرے واسطے دعا کیجیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔